اب ڈاکو کے بارے میں مثال دے رہا تھا، دیکھیں کیسی شریعت نے حکم دیا ہے. فرمایا کہ انما جزاء الذین یحاربون اللہ ورسولہ ویسعون فی الارض فسادا ان یقتلوا او یصلبوا او تقطع ایدیہم وارجلہم من خلاف او ینفوا من الارض. اب حدیث آیت نمبر تو میں پیش نہیں کر رہا، تو پوری آیت پڑھ رہا ہوں. او ینفوا من الارض، فرمایا کہ جو لوگ زمین میں فساد مچاتے ہیں کہ ان کا فساد یہی ہے. ایک ہوتا ہے چور، جس کو عربی میں سارق کہا جاتا ہے. کیا کہا جاتا ہے؟ سارق. وہ جب پکڑا جائے اور عدالت میں ثابت ہو جائے کہ اس نے چوری کی ہے تو شریعت کیا کہتی ہے؟ اس کا ہاتھ کاٹ ڈالو. وہ کہ میں توبہ کرتا ہوں، میں معافی مانگتا ہوں کہ ٹھیک ہے آخرت میں معاف ہو جائے گا، دنیا کی سزا جاری ہوگی. کیونکہ ہم اگر ابھی آپ کو چھوڑ دیں تو پھر پتہ نہیں آپ نے دل سے کیا یا اوپر سے کی ہے، تو ایسا نہ ہو دوبارہ چوری کریں تو ہم پبلک کو آپ کی بھینٹ نہیں چڑھا سکتے، آپ کے توبہ کی بھینٹ. صحیح ہے نا؟ دل کا حال اللہ ہی جانتا ہے. جب تک گرفتار نہیں ہوئے تو ٹھیک ہے، اب پکڑے گئے ہو اور ثابت ہو گیا تو ہاتھ کٹے گا، چونکہ یہ ایک قوم کا مجرم ہے نا. تو اسی طرح ایک ہوتا ہے ڈاکو. چور میں اور ڈاکو میں کیا فرق ہے؟ چور چپکے سے مال لیتا ہے اور پتلی گلی کو تلاش کرتا ہے، چپکے سے بھاگوں. ڈاکو ہمیشہ چوڑی گلی سے آئے گا، وہ آتا ہے بندوق لے کے. تو یہ بڑا مجرم ہوا نا. کیا خیال ہے بھائی؟ وہ آتا ہے بندوق لے کے، اس کے ساتھ لوگ ہوتے ہیں اور وہ بندے مارنے میں آر محسوس. چور تو اپنی جان بچا کے بھاگنے کی فکر میں ہوتا ہے. اس کے یعنی ایک گولی ٹرائگر جو ہے نا اس کے ہاتھ پہ ہوتا ہے، چند پیسوں کے پیچھے لوگوں کی جان لے لیتا ہے. تو ایسے لوگوں کے بارے میں اللہ نے فرمایا الا الذین تابوا من قبل ان تقدروا علیہم، ان کی بھی توبہ قبول ہے بشرطے کہ گرفتاری سے پہلے توبہ کر لیں. اگر یہ ڈاکو گرفتاری سے پہلے توبہ کر لے، اور علماء کہتے ہیں توبہ صرف زبان سے نہ کرے بلکہ اس کے عمل سے بھی لگے کہ یہ توبہ کر چکا ہے، عملی طور پر اس کے آثار ظاہر ہوں کہ بھائی آپ اس کا اٹھنا بیٹھنا ڈاکوؤں میں نہیں ہے، نماز روزے کا ماشاءاللہ بھائی معاشرے کے ایک شریف انسان اب لگ رہا ہے، پرانی زندگی چھوڑ دی ہے، تو بھی اللہ فرماتے ہیں کہ اس پر اب ڈاکو کی سزا نافذ نہیں ہوگی. اور ڈاکو کی سزا کیا ہے؟ ہاتھ پاؤں کاٹے جائیں، دائیں ہاتھ اور بایاں پاؤں، اور سولی پہ لٹکا دیا جائے، اور ایسی جگہ لٹکایا جائے جو پبلک پلیس ہو. تو اسی طرح اسلام نے جو کھلے عام ڈکیتیاں کرتے ہیں نا، قتل کرتے ہیں، لوگوں کا مال لوٹتے ہیں، تو اللہ نے ان کی جو قرآن میں سزا بیان کی. قرآن اس لیے کر رہا ہوں کہ یہ ایسی نہیں ہے جس میں حنفی شافعی اہل حدیث کا اختلاف ہو. ہمارے یہاں جو لبرل لوگ ہیں نا، جب اسلامی قانون کی بات کرو تو فوراً وہ کہتے ہیں بھائی مولویوں کے تو بڑے اختلافات ہیں. بھائی یہ تو قرآن نے بیان کیا نا، اس میں تو کوئی اختلاف نہیں ہے. ایسی سزاؤں کو تو ملک میں نافذ کرنا چاہیے نا کم از کم. جب ہمارا آئین اسلام ہے تو وہ چیزیں جو قرآن نے بہت وضاحت سے بیان کی ہیں وہ تو قانون کا حصہ بنے.